مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد کیسان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے کہا کہ مجھے عطا نے خبر دی، انہیں ابو صالح نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش کوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صاحب طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نظر کو نیچے رکھنے اور شرمگاہ کو بدفعلی سے محفوظ رکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور کسی میں نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ اس کی شہوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ عبداللہ بن مسلمہ قامی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ موقوف نہ کرو، اور اگر ابر چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، اس لیے 29 پورے ہو جانے پر جب تک چاند نہ دیکھو روزہ نہ شروع کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن کا شمار پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1907۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے جبلہ بن سہیم نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مہینے اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹھے کو دبا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1908۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا یوں کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند ہی دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ موقوف کرو، اور اگر ابر ہو جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے، ان سے اکرمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج سے 1 مہینہ تک جدا رہے، پھر 29 دن پورے ہو گئے تو صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس پر کسی نے کہا، آپ نے عہد کیا تھا کہ آپ 1 مہینہ تک ان کے یہاں تشریف نہیں لے جائیں گے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1910۔